یہ جو ہم قبرستان جا کے سلام دیتے ہیں یہ سلام نہیں ہے جو یہاں دنیا میں آپ کہتے ہیں السلام علیکم، جس کا جواب دینا واجب ہے کہ آپ کو جواب میں کہنا پڑتا ہے وعلیکم السلام. یہ سلام نہیں ہے. مردوں کو جو سلام ہے وہ دعا ہے، دعا. تم پر کیا ہوں؟ تم عذاب سے بچے رہو، تم اللہ کے غصے سے بچے رہو، تم اللہ کی ناراضگی سے سلامت رہو. یہ دعا ہے. اور دعا میں کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ جس کو آپ دعا دے رہے ہوں وہ آپ کی دعا کو سن بھی رہا. کوئی ضروری ہے اس میں؟ ہاں، کئی لوگ کہتے ہیں خطاب کیوں کرتے ہو یا اہل القبور. کئی لوگوں کی یہ دلیل ہے خطاب کیوں کرتے ہو السلام علیکم تم پر. اگر وہ سنتے نہیں ہیں تو تم یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کا میں آسان سا جواب آپ کو دے دوں. خطاب میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اگلا آپ کی بات کو سنے، کوئی ضروری نہیں. صبح کی اذان ہو رہی، اس میں مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. آپ کمرے کے اندر ہیں، بستر میں، آپ وہاں کہتے ہیں صدقتا، صدقتا، تو نے سچ کہا، صدقتا، تو نے سچ کہا. وہ مؤذن سنتا بھی بالکل نہیں. پھر آپ نے کیوں کہا تو نے سچ کہا؟ تو ضروری نہیں ہے. میرے نبی نے انگلی کو خطاب کیا حل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی. تو ایک انگلی تو ہے جو اللہ کی راہ میں زخمی ہو گئی. انگلی کو خطاب کر رہے ہیں، انگلی سن رہی. حضرت عمر نے کہا تھا حجر اسود کو انی عالم انک حجر، میں اچھی طرح جانتا ہوں، میں اچھی طرح جانتا ہوں انا کا بے شک تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے. میرے آقا نے تجھے نہ چوما ہوتا تو فاروق اعظم تجھے کبھی نہ چوما. یہ جو حضرت عمر حجر اسود کو خطاب کر رہے ہیں کس نظریے سے کر رہے ہیں؟ سن رہے ہیں؟ یہ جاہلانہ بات ہے. علامہ اقبال نے کوہ ہمالیہ کو خطاب کیا تھا اے کوہ ہمالیہ. کس نظریے سے کیا تھا بھائی؟ کوہ ہمالیہ سن رہے ہیں؟ شاعر لوگ چاند کو خطاب کرتے ہیں، ستاروں کو خطاب کرتے ہیں. کس نظریے سے کرتے ہیں کہ وہ سن رہے ہیں؟ خطاب میں کوئی ضروری نہیں کہ جس کو آپ خطاب کر رہے ہوں وہ آپ کے خطاب کو سنے.